دوسری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ ہے کہ یہ جو اسلامی سال ہے اس کو ہجری سال کہتے ہیں، انگریزی سال کو سن عیسوی کہتے ہیں۔ اس کی شروعات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کا تعلق ہے۔ تو اتنا سال قبل مسیح، اتنا سال بعد مسیح وہ لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اس سال ہجری کا تعلق اللہ کے رسول کی ہجرت سے ہے۔ اگر یہ 1442 ہجری چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے ہوئے 1442 سال اور 9 دن ہو گئے۔ سال ہجری حضرت عمر فاروق نے اس کا تعلق ہجرت سے اس لیے رکھا تاکہ مسلمانوں کے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ذریعے مکی زندگی اور مدنی زندگی دونوں کی یاد تازہ رہے، پوری زندگی اللہ کے رسول کی مسلمانوں کے ذہن میں گھوم جائے اور ہجرت کا واقعہ ذہن میں رہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے قربانیاں دی، اس لیے اس کا تعلق ہجری سن سے رکھا۔ تو جب یہ ہجری سن ہے تو ہمیں ہجرت کو یاد کرنا چاہیے کہ ہجرت ہے کیا چیز۔ ہجرت کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا انہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے رسول کی محبت میں انہوں نے اپنی زمین چھوڑی، اپنی جائیداد چھوڑی، اپنے ماں باپ چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، رشتہ دار، خاندان، تجارت، گھر دوار سب چھوڑ دیا اور پہنچے اللہ کے رسول کے پاس۔ ہجرت کے معنی چھوڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی حدیث ہے، آپ بیان فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلم وہ ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر یعنی چھوڑنے والا، حقیقت میں مہاجر وہ ہے جو وہ تمام چیزیں چھوڑ دے جس سے اللہ تعالی نے منع کیا۔ تو ہجرت کا واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، ان کے حکم پر عمل کی خاطر ہم اپنا سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے سورہ توبہ کی اس آیت میں، سماعت کیجیے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں اور شوہر، تمہارے بھائی بند، تمہارے رشتے اور قبیلے والے، تمہاری مال و دولت جس کو تم نے کمایا ہے، تمہاری تجارت جس کے گھاٹے میں پڑنے سے ڈرتے ہو، وہ مکانات اور بلڈنگیں جن سے تم بہت پیار کرتے ہو، اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر کے تمہارے دل میں پیاری ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جد و جہد سے، اس میں اگر یہ چیزیں آڑے آتی ہیں تو ہمیں سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ اسی کا نام ہے ہجرت۔ ہجرت کے معنی چھوڑنا۔ تو ہجرت کا واقعہ ہمیں قربانی سکھاتا ہے۔